کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زباں تمہارے لیے 14واں روزہ، 14ویں سحری، 14واں راؤنڈ، اور بہت قریب ہے وہ مرحلہ جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے طلباء و طالبات ہیں کہ جو اتنے مراحل سے گزر کر کوارٹر فائنل تک جا رہے ہیں، کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل تک جا رہے ہیں اور پھر فائنل کو ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے مابین یہ مقابلہ تقریر ہے جس میں مختلف عنوانات کے ساتھ یہاں طلباء و طالبات شریک ہو رہے ہیں۔ آج بھی 3 شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 3 ججز ہیں۔ یہ پینل جو ہے 3 پر مشتمل ہے، نعت کا پینل 4 پر مشتمل ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے جو پہلے جج ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے آج کے اس مقابلہ تقریر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور دعاؤں کے ساتھ کہ جتنے آ چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، جتنے آنے والے ہمارے شریک ہیں مقابلے کے ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ مضبوط حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیں اور شریک ہوں۔ اویس علی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آج کے دیے گئے عنوان کے مطابق دیے گئے وقت میں تقریر کریں۔ اویس علی۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر آپ کے نام، میری آج کی تقریر اس سماعت گاہ میں بیٹھے تمام مرد و خواتین کے نام، میری آج کی تقریر کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض دہکاں کے نام، ان دکھی ماؤں کے نام رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کر انجم نما ہو گئے، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، وہ جو خوشبو گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے، آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کا غم حکمرانوں کی بے حسی، مظلوموں کی بے کسی، آج کا غم اختیارات کا پرچار، قرضوں کا حصار، آج کا غم معاشرتی خرافات، ذات پات کے امتیازات، آج کا غم قحط الرجال، اخلاقیات کا قال، آج کا غم بے عمل شریعت اور نام نہاد اسلامی معاشرے کی حقیقت۔ اور جناب والا، اس غم کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے صاحب بہار کی اس امید پر اپنے شجر سے وابستگی کو پیوستگی اور پختگی میں بدل کر نئے دور کے آغاز کے خواہاں ہم عزیزان من امید، یعنی کتاب امید، ادب گہے اجتہاد میں تاریخ نصاب امید، اعلان حرف حق کی خطیب بھی امید، خطاب بھی امید، یہ امید خود اپنی ناشر ہے اور منشور انقلاب امید، جہاں کہیں ظلم تانزن ہو وہاں جواب ہے، یہ امید غاصبوں کے خلاف بغاوتوں کے طوفان اٹھاتی ہے، نعرے نمرود کو گلزار بناتی ہے، مقام ذبیح اللہ سے اسماعیل کو سرفراز کراتی ہے، کبھی اطاعت علی اصغر میں اعتزاز کی صورت میں موت کو گلے لگاتی ہے، کبھی پیروی حسین میں ٹینکوں کے آگے لیٹ کر دشمنان پاکستان کو تہس نحس کراتی ہے، کبھی عبدالستار عیدی کی طرح سنت رسول کی عملی شکل پوری دنیا کو دکھاتی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب والا، جب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تو اپنے شجر سے وابستگی کو پیوستگی میں بدل کر انتظام کریں گے۔ ہم اقبال کے خواب کی تعبیر ہیں، ہم قائد کے جذبوں کی امنگ ہیں، ہمارے قدموں میں زلزلے ہیں، ہم میں جینے کے حوصلے ہیں، کیونکہ ہماری امید ہے کہ منزل ہمارے پاؤں سے 2 گام ہی تو ہے، شب کی جھلک بھی صبح کا پیغام ہی تو ہے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے، رستہ طویل ہے بھی تو کتنا طویل ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، مگر شام ہی تو ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ جناب اویس علی نے بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور جو مقرر ہوتا ہے وہ بائی برتھ مقرر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو جس شعبے کے لیے
پیدا کیا گیا ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں موجود نظر آتی ہیں. اگلے ہی جو شریک ہیں زنیرہ خان تشریف لائیں اور آج کے دیے گئے موضوع کے مطابق اپنے دیے گئے وقت پر تقریر کریں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمائیں. زنیرہ خان. جب میں پہچان کی تلاش میں ایک امید کی کرن بن کے نکلتی ہوں جناب صدر تو میں پاکستان کا مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میرے آباء و اجداد نے اسی امید کے ساتھ اس وطن کے لیے اپنا لہو بہایا ہے. جناب صدر ہم سب آج یہاں موجود ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب انہی کی بدولت ہے, انہی کی محنت ہے اور انہی کی امید ہے جو آج پوری ہو رہی ہے. جناب صدر ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب ہم امید اور نا امیدی کے دورائے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت ہمارا یقین بس ایک ہی ذات پر ہوتا ہے, ایک ہی ذات پر ہمارا ایمان اور ایک ہی ذات پر ہمارا یقین ہوتا ہے. اور وہ ذات وہ ہے جو کن پر طاقت رکھتی ہے, جو ایک ہی اشارے سے ہونی کو انہونی میں بدل دیتی ہے. جناب صدر امید اللہ کا ایمان ہے. امید وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. جناب صدر امید پر تو دنیا قائم ہے. جناب صدر دنیا میں جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, جو ہونے والا ہے, سب امید کے سہارے ہی تو ہے. امید کا سہارا بڑی سے بڑی مشکلات میں آسانی کرتا ہے. امید انسان کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دیتی. امید کی روشنی ہر مصیبت تکلیف میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے. جناب صدر ہم اپنے رب سے جیسی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اپنے رب سے ویسا ہی پاتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت جلدی شکریہ ادا کیا آپ نے زنیرہ خان, اور آپ کا وقت باقی تھا بھی, اور ظاہر ہے ججز اس بات کو بھی جو آپ کو کانٹینٹ اتنا تیار کرنا چاہیے کہ جو 3 منٹ کے اندر آپ جس کو ڈیلیور کر سکیں. بہرصورت یہ آپ کا اپنی تیاری. کامران زبیر آخری آج کے ہمارے مقرر, آج کے آخری کنٹسٹنٹ جو کہ 14ویں راؤنڈ کے آخری مقرر ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ان تینوں میں سے کوالیفائنگ راؤنڈ کی طرف کون جا رہا ہے. کامران. شعلہ بیاں نہیں, ستم تو یہ ہے کہ میں اہل زباں بھی نہیں, مگر میں اپنے ذہن میں وہ رونق لیل و نہار رکھتا ہوں. شجر سے پیوستہ رہ کر امید بہار رکھتا ہوں, اور شجر سے پیوستہ رہ کر امید بہار رکھتا ہوں تو امید رنگ لے آتی ہے. صدر علی وقار, آج کی تقریر صرف تقریر نہیں بلکہ ایک صدا ہے. صدا کوزہ گراں کے نام, آج کے مسلمان کے نام. سوئے لوگوں سنو, اپنے شجر سے دور جاتے لوگوں رکو اور سنو کہ شجر ہی امت کی بنیاد ہے, شجر ہی اتفاق امت ہے, شجر ہی اتحاد امت ہے. بٹے ہوں کا وصل ہے شجر, 1.5 ارب مسلمانوں کی اصل ہے شجر. شجر ہی مسلمانوں کی اصل ہے. صدر علی وقار, جو لوگ قافلے سے دور جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں, اور اسی طرح جو قافلے سے دور گیا وہ غروب ہوا اور اس کا کوئی نام و نشان نہ باقی رہا. سوئے لوگوں, اگر تم پرائے درختوں کا پھل کھاؤ گے تو اپنی تہذیب کو مٹا بیٹھو گے, اپنے تمدن کو بھلا بیٹھو گے اور اپنے بزرگوں کی محنت کو گوا بیٹھو گے. کہ شاخ بریدہ سے ہو سبق انداز کہ تو آشنا نہیں قاعدۂ روزگار سے. ملت سے تعلق استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. صدر علی وقار, امید بہار پر استدلال اتنا اس لیے کہ یہ اس شجر سے ملتی ہے جو شجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا, صحابہ کرام علیہم رضوان نے پالا, تابعین نے سنبھالا اور بزرگوں نے سنبھالا. اور اگر یہ کوئی عام شجر نہیں
کہ جس پر کسی خاص موسم میں کچھ خاص پھل اگتے ہوں، بلکہ یہ وہ شجر ہے جو ہر نسل، ہر زبان اور ہر قوم کے ہر انسان کے لیے ہر طرح کا ہر پھل ہر وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ بالکل محمد عربی کی طرح تمام انسانوں کے لیے تمام زاویوں سے بہترین نسخہ حیات ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کا عکس ہے۔ سو اے لوگو، اگر تم تاجر ہو تو مکہ کی غلہ منڈی میں تجارت کرتے صادق و امین کو دیکھو، اگر تم طالب علم ہو تو جبریل امین کے سامنے بیٹھے امی لقبی کو دیکھو، اگر تم استاد ہو تو صفہ کے چبوترے پر بیٹھے استاذ الاساتذہ کا علم و حلم دیکھو، اور طائف میں پتھروں کے بدلے دعا دینے والے اور فتح مکہ پر عام معافی کی ندا دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اور پیوستہ رہو شجر سے، امید بہار رکھو۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ کامران زبیر نے اپنے دیے ہوئے وقت میں جو کانٹینٹ پیش کیا اسے ججز نے سنا، جیوری نے سنا، وہ کیا فیصلہ کریں گے ان تینوں کے بارے میں یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن ایک وقفے کے بعد جان جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی اور ہم بھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ جناب اور 14واں راؤنڈ آج مکمل ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حوصلے کی بات ہے طلبہ و طالبات کے لیے کہ رات کے اس پہر میں رمضان المبارک میں جب سحری میں بندہ اٹھتا ہے نا تو پھر اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جلدی سے سحری کھائی جائے، نماز پڑھی جائے اور تلاوت کر کے بندہ سو جائے، لیکن ان کی تیاری دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، کیا کہیے گا ان کے بارے میں؟ محنت بہت کی ہے، لیکن پتہ ہے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر۔ دیکھیے، کسی ایک جگہ کر اگر 100 فٹ گڑھا کھودیں گے تو پانی نکل آئے گا، لیکن 20 فٹ کے 5 گڑھے کھودیں گے تو پانی نہیں نکلے گا۔ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ ان تقریروں میں 20 فٹ 10 فٹ کے گڑھے کھودے گئے ہیں، پانی نہیں نکلا کہیں سے، موضوع پہ کسی نے گفتگو نہیں کی۔ امید تو ایک ایسا موضوع تھا کہ جس پہ بہت کام ہو سکتا تھا، سمجھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ سے شروع ہو سکتی ہے بات۔ امید رجا ہے، امید جو ہے وہ روشنی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے طور پہ بہت اچھی کوشش کی، اور ہمارے جو آخری طالب علم آئے تھے کامران، انہوں نے تو اللہ جانے ہر جگہ سے ایک پیراگراف دیے کہ آخر میں خطبات مدراس سے سید سلمان ندوی صاحب کا جو ہے پیراگراف پڑھنے کی کوشش کی، اور وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح ہمارے جو یہ طالب علم تھے اویس، انہوں نے تقریر کی ہے، تقریر ان کی بہت اچھی تھی لیکن موضوع پہ نہیں تھی، یہ کسی اور موضوع کی تقریر تھی جو بہت اچھی طرح یاد کی ہوئی تھی اور وہ پیش کر دی گئی۔ تو کسی نے موضوع پہ نہیں کہا، شجر پہ گفتگو کرتے رہے، شجر پہ گفتگو ہوتی رہی، تو تلفظ تو ویسے ہی تھا، یہ حضرات تلفظ پہ شاہد بھائی کیا کہیں گے؟ شاہد بھائی بھی بہت غور کے اور بڑے اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ اچھی یا بری تقریر تو ایک الگ میٹر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تقاریر اچھی ہوں، لیکن یہاں آ کر کوئی اچھی تقریر نہ بھی کرے تو ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچا، تربیت کے پہلے مرحلے پر تو آیا۔ دیکھیں، آپ میں سے کوئی بھی ہارتا نہیں ہے، آپ جو ہے پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں عرض یہ کروں گا، آپ نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ زبر کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کا پرابلم ہے، اور محرومی سے شروع کیا۔ امید محرومی کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے، امید جو ہے وہ جذبے سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کریں گے نا اور امید رکھ کے کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ ملتا ہے، محرومی سے ہی وابستہ نہیں ہے امید۔ تقریر آپ کی، انداز آپ کا، سب کچھ بہت اچھا، لیکن وہی والی بات جو محمود بھائی نے فرمایا، محمود بھائی اپنے دور کے بہت بڑے اسپیکر ہیں، ان کے پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے، یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو یونیورسٹی آف کراچی میں 2 مرتبہ الیکٹڈ ہوئے ہیں پریسیڈنٹ الیکشن میں۔ یہ ریکارڈ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کراچی کا یا پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا تھا تو ہم نے دیکھا پہلا گولڈ میڈل اور انعام یہ جیتتے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ سونے کا ہے۔ آپ کے پاس انداز ہے، سب کچھ ہے، پراپر یاد نہیں کیا آپ نے۔ آپ کو یاد کرنا تھا، موضوع پر تقریر کرنی تھی، اور امید اللہ کا ایمان نہیں ہے، امید سے اللہ پر ایمان قائم ہوتا ہے، ایمان ہے یقین۔ اور بھی 2 منٹ سے کم آپ نے تقریر کیا۔ اچھا بھائی، آپ سے میں بات کرنا یہ چاہوں گا، پرابلم تو تھے اس کے تلفظ کے، لیکن ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ جی، آپ نے مصرع پڑھا بھی غلط اور استوار کو بھی پتہ نہیں کیا کہا۔ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ،
باقی تقریر اچھی تھی. رضوان بھائی. بالکل میرے دونوں معزز ججز نے مفصل بات کر دی ہے. میں بس کچھ ٹیکنیکلٹیز کی طرف آؤں گا. اویس آپ کا انداز مجھے اچھا لگا. روایتی جو ایک مونوٹون ہمارے مقررین حضرات آ رہے ہیں اس سے قدرے مختلف تھا, اور دور اور ٹینک کو ذرا سا دیکھ لیں, جس طرح شاہد بھائی نے آپ سے گزارش کی کہ زبر کے معاملات اور زیر کے. زنیرہ بیٹا, مائک جو ہے نا, اگر آپ فاصلے سے رہیں مائک آپ کی آواز کیچ کر لے گا. جب آپ مائک کے بہت قریب آتی ہیں نا تو آپ کے پف جو ہے نا وہ پھر بلاسٹ کرنے لگتے ہیں, جو کہ کانوں کو مناسب نہیں لگتے. اور 1 منٹ قبل ہی آپ نے جو ہے وہ روسٹرم کو چھوڑ دیا, ویسے کل 3 منٹ تھے. اچھا کامران بیٹا, ایک تو جو ہے تقریر بہت ہی جس طرح ویوز ہوتی ہے, اتار چڑھاؤ, اگر سپاٹ ہو جائے تو دل کی دھڑکن بھی اگر سپاٹ ہو جائے تو پھر وہ موت واقع ہو جاتی. تو اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے تھا, مکالماتی انداز تھا, ایک ہی ٹون میں رہے. اور مجھے وہ جوش یا ولولہ یا اس طرح کی انرجی نظر نہیں آئی کہ وہ توانائی کی جو ہے وہ کمی تھی. جتنا بحران وطن عزیز میں توانائی کا اسی طرح کا کچھ مظاہرہ ہوا, لیکن مجموعی طور پر اچھی تقریر. بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ ایک آخری میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تمام مقررین سے جو آنے والے ہیں وہ بھی دیکھیے بھائی, مصرے کو دہرائیں نہیں, یہ بہت ہی مطلب برا لگتا ہے کانوں کو. اور دوسرے یہ قطعی نہیں کہا جاتا تقریباً آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کیوں شکریہ ادا کریں, آپ کہیں میں مقرر ہوں, جو بات کہہ رہا ہوں وہ میری بات ہے, بس شکریہ وکریہ کسی کا نہیں ادا کرنا. شکریہ تو تب ادا کیجیے گا کہ جب انشاءاللہ فائنل میں جیت جائیں. تو تمام ججز کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں سنا, اور بہت اچھی طرح سن کر ہمیں بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو یہاں تک پہنچنے پر بھی. یہ بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے. یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کتنوں نے کوشش کی ہوں گی, لیکن یہاں تک نہیں پہنچ پائے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں. بہر صورت اس سے پہلے کہ میں ریزلٹس اناؤنس کروں, آج ہمارے ساتھ آپ تینوں کے ساتھ جو ہے معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے انشاءاللہ, اور فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے آپ کے ساتھ, سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے, اور کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے آپ تینوں سے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنلسٹ کے لیے جو انعام ہے بہت بڑے کیش پرائزز ہیں. 3rd پرائز کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے 30,000 کا کیش پرائز ہے انشاءاللہ. 3rd پوزیشن کے لیے, 2nd پوزیشن کے لیے 50,000 کیش پرائز ہے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے, اور 1st پرائز کے لیے 1 لاکھ روپے جو ہے کیش پرائز ہے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. سہیل بھائی, آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں بچوں کی, اور ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ مزید اس ایسے مقابلوں میں حصہ لیں اور اپنی صلاحیتوں کو منوائیں. آج کی تقریری مقابلے کے ونر ہیں, اتنی دلچسپی آپ لوگوں بتا دوں. اچھا ججز بھی کہہ رہے ہیں بتا دیں. آج کے ونر ہیں اویس علی. اویس علی نے آج کا راؤنڈ ون کر لیا ہے, اور بہت مبارک ہو آپ کو اویس کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں تقریر کی, اور آگے مزید تیاری کریں, کانٹینٹ کو پیش نظر رکھیں, موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے, اور کوشش کریں کہ اس مقابلے میں آپ کسی پوزیشن باز آ سکیں, اور آپ میں یہ صلاحیت موجود ہیں. آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو. میں ججز کا بھی شکریہ, کہ مستقبل کے اچھے مقرر ہیں, مستقبل کے ایسے آپ نہیں جیتیں گے, یاد رکھیں کہ ایسی تقریر. اچھا, آپ کو بہت محنت کرنی ہے, چونکہ یہ وہ بیٹھے ہیں لوگ کہ جو شعر کو سمجھتے ہیں, شعر فہم حضرات بیٹھے ہیں. کوئی ایک حرف نہ باب ہے, تیرے نام پوری کتاب ہے. کیا بات. کوئی ایک حرف نہ باب ہے, تیرے نام پوری کتاب ہے. ہمہ کائنات سوال تھی, تیرا انتخاب جواب ہے. میرا مدعا میرا منتہا فقط آپ ہی کی جناب ہے, فقط آپ ہی کی جناب ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. علم و علماء کا سیگمنٹ ہے, اور موضوع ہے آج خیانت, اس پر بات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.